اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ چند باتیں اس ذیل میں پیش کی جائیں کہ محرم کیوں مناتے ہیں ہم، یہ محرم کیوں ہے۔ اسی حدیث کے پس منظر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم محرم کیوں مناتے ہیں، یہ محرم کیوں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماہ محرم آج سے ہو، زمانہ قدیم میں بھی اس ماہ محرم کا احترام کیا جاتا تھا اور اس مہینے کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محترم مانتے تھے، اور یہاں تک کہ بعض احادیث میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے کہ محرم پہلے زمانے میں یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، جیسا کہ ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے اس میں نقل یہ ہوا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ محرم کا احترام کرتے تھے، اس میں قتل و غارت گری، جنگ جدال سے پرہیز کیا کرتے تھے اور لوگوں کو قتل کرنا، مارنا، جان لینا یہ حرام جانتے تھے۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا اور ہمارے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو اس مہینے میں قتل اور شہید کیا۔ محرم ہم کیوں مناتے ہیں؟ آخر منانے کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ایام جو ہیں، علماء شیعہ امامیہ اور مسلک شیعہ کے مطابق آپ کی شہادت 28 صفر ہے، اور اہل سنت راویوں کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ مولائے کائنات کی شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک کو، یا معصومہ عالم کی شہادت ہوئی جمادی الثانی میں، یا امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی 28 صفر کو۔ تو ہم کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم صفر کے مہینے کو محرم کے جیسا مناتے۔ ماہ رمضان مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، جس میں اس کو ہم عزا کے طور پہ وہ دن مناتے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن مناتے، معصومہ عالم کی شہادت کے ایام کو محرم کی طرح مناتے، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ محرم کیوں مناتے ہیں؟ در حقیقت اگر دیکھا جائے، خود ایک روایت موجود ہے کہ جس میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ کسی نے سوال کیا تو اس میں بتایا، تو آپ نے اس حدیث میں باقاعدہ صاف طور سے بتایا، کہا کہ جس وقت رسول اسلام کی شہادت ہوئی ہے، پنجتن پاک میں سے کم آپ کی شہادت کے موقع پر 4 لوگ موجود تھے، 4 معصوم موجود تھے۔ مولائے کائنات کی شہزادی دو عالم کی شہادت ہوئی تو مولائے کائنات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پنجتن میں سے موجود تھے۔ مولائے کائنات کی جب شہادت ہوئی تو امام حسن و امام حسین علیہ السلام موجود تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو پنجتن میں سے
امام حسین علیہ السلام موجود تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو پنجتن پاک میں سے کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا، کوئی بھی معصوم موجود نہیں تھا۔ دوسرے، محرم ہم کیوں مناتے ہیں؟ در حقیقت محرم کے منانے کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہم نے 4 شخصیتیں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، انہوں نے دین اسلام کے لیے جو محنت کی، پیغمبر اسلام جو دین لے کر کے آئے، جس کے لیے آپ بھیجے گئے، پیغمبر اکرم نے اس دین کو اپنی زحمتوں، مشقتوں اور تبلیغات کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین اسلام کو، کہ جو دین اسلام کہا جاتا ہے در حقیقت یہ دین انسانیت ہے، کہ جس میں انسانیت کو جو رتبہ چاہیے تھا، جو مرتبہ چاہیے تھا، وہ پیغمبر اکرم کی بعثت کی برکتوں کے نتیجے میں وہ دین ہمیں حاصل ہوا، کہ جس سے انسانیت کو شرف ملا ہے، انسانیت کو کمال ملا ہے۔ اب اس کے آگے پیغمبر اکرم کے بعد جو یہ راستہ تھا کہ جس دین کو آگے بڑھایا جائے، وہ مولا کائنات نے اسے بحسن خوبی انجام دیا۔ مولا کائنات کے بعد امام حسن علیہ السلام، شہزادی دو عالم، ان لوگوں نے بڑھایا۔ یہ ساری زحمتیں 4 معصوم دین اسلام کے لیے، کہ جس میں خود معصوم کونین ہیں کہ جنہوں نے دفاع ولایت کیا، دفاع امامت کیا، اور ساتھ ساتھ آپ نبوت کی بھی معاون رہیں اور امامت کی بھی معاون رہیں، مددگار رہیں، یہ ساری زحمتیں۔ لیکن ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ سن 60 ہجری میں جب معاویہ کی رحلت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یزید تخت پر بیٹھتا ہے، تو وہ مطالبہ کر لیا کہ جو پنجتن پاک سے ابھی تک کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ امام مولا کائنات سے زبردستی انہیں آپ کو کھینچ کے لے جایا گیا مسجد تک، مولا کائنات سے بیعت کروانے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن مولا کائنات نے، ہم اپنے عقیدے کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں کہ مولا کائنات نے پھر بھی بیعت نہیں کی، بلکہ مولا کائنات کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اسی پر اپنے ہاتھ کو مار کر کے یہ شور مچا دیا گیا کہ علی نے بیعت کر لی۔ یعنی علل اعلان جو مجمع میں یا خط کے ذریعے سے علل اعلان مولا کائنات سے بیعت طلب نہیں کی گئی، بلکہ ایک شور شرابے کے درمیان مولا کائنات کو کھینچ کر کے لے جایا گیا اور امام سے بیعت کا شور مچا دیا گیا کہ علی نے بیعت کر لی۔ امام حسن علیہ السلام سے بیعت نہیں مانگی گئی، خود شہزادی کونین سے بھی بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ جرأت کی یزید نے کہ آپ کی بیعت مانگی، اور صرف بیعت ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ حکم یہ دیا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں گے تو ان کا سر قلم کر دو۔ یہ کن حالات میں؟ یہ حالات وہ ایسے تھے کہ جس وقت لوگوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ حالات کیوں ہوئے ہیں، کیا یہ اسلام کے لیے جنگ ہوئی ہے یا تخت و حکومت کے لیے؟ ایک طرف اسلام کا نمائندہ تھا، ایک طرف دنیا طلب موجود تھا، ایک طرف وہ تھا جو اسلامی حکومت کے قیام کا خواہاں تھا، ایک طرف وہ تھا جو خواہشات کی حکومت کا خواہاں تھا، کہ جسے یزید کہا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت کے خواہاں امام حسین علیہ السلام تھے، جبکہ اسلام سے یزید کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اسلام کو تو وہ نابود کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب روز عاشوراء سن 61 ہجری میں مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، آپ کے سر اقدس کو سر و تن سے جدا کر کے جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، تو یزید کے سامنے جب آپ کا سر پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر کے ساتھ بے عزتی کی، اور اس کے بعد جو اس نے اشعار پڑھے ہیں اور تاریخ میں موجود ہیں، ان اشعار میں اس نے خود اپنی حقیقت بیان کر دی، اپنا دین بیان کر دیا، اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہ کوئی ملک آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، بلکہ یہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا تھا جو حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر ایسا ہی ہوتا، حکومت کا قیام حسین کی نگاہ میں ہوتا کہ مجھے صرف تخت چاہیے، حکومت چاہیے، تو امام حسین علیہ السلام
نوک نیزہ پہ جب وہ ان کی زبان میں قوت گویائی آئی تھی تو لوگوں سے مطالبہ کرتے کہ یہ حکومت میرا حق ہے، یہ مجھے تخت چاہیے، مجھے لوگوں کی سلطنت چاہیے، مجھے حکومت چاہیے، مجھے حاکم بننا تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتایا کہ ہم اسلامی حکومت چاہتے ہیں، ہم اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء نماز پڑھ کر کے اس چیز کا ثبوت دیا کہ ہم نماز کے قیام کے لیے ہیں، ہم اسلام کی بقا کے لیے ہم نے یہ قربانی پیش کی ہے۔ لہٰذا یہ محرم ہم کیوں مناتے ہیں؟ محرم ایک یادگار ہے حق و باطل کی، کہ محرم کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ محرم کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اگر ان میں امتیاز کرنا ہے، پہچاننا ہے، تو اس محرم کا ہمیں احترام کرنا ہوگا، اور اس محرم میں ہمیں عزاداری کرنی پڑے گی۔ نام حسین لیں گے تو حسین کا قیام بھی یاد رہے گا، حسین کے نام کے ساتھ حسین کا کردار بھی یاد رہے گا۔ اور سب سے اہم بات جس حدیث کی طرف میں نے خطبے میں اشارہ کیا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، تو ہر انسان ہدایت کا متلاشی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے اس دنیا میں اور آخرت میں اسے نجات مل جائے۔ پیغمبر نے اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ اگر ہدایت چاہیے زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں ہدایت چاہیے تو حسین سے متمسک ہو جاؤ، آخرت میں اگر نجات چاہیے تو حسین سے متمسک ہو جاؤ۔ تو اب یہ محرم کیوں مناتے ہیں؟ محرم ہم صرف اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہدایت سے سفینہ ہدایت پر ہم سوار ہو جائیں اور آخرت میں ہماری اسی سفینہ ہدایت کے ذریعے سے نجات مل جائے۔ پروردگار عالم آنے والا محرم ہمیں اچھے طریقے سے اس کا احترام کرنے اور اس میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، پروردگار عالم سے گزارش ہے یہ پھیلی ہوئی وبا جو ہے دنیا سے دور ہو جائے، اور اس وبا کی نابودی کے ساتھ ساتھ ہم عزاداری کو جیسے پہلے مناتے تھے اس سے اور بہتر طریقے سے حقیقی عزاداری اور امام کی شہادت کی تعزیت شہزادی دو عالم پیغمبر اکرم اور معصومین علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اور بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ ہماری آخری حجت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جلد از جلد آپ کا ظہور فرمائے، تاکہ ہم امام کے ساتھ حقیقی پرسہ امام کو پیش کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔